رفع و تکمیل کا ایکاز نمبر 6 ہے، جس کے اندر بیان تھا نفی صحت و ثبوت سے لازم نہیں ہوتے حکم بالذوق والوضع، اور اس کا صفحہ 155 میں وقال نور الدین سمہودی فی جواہر العقدین فی فضل الشرفین میں، یہ اس کی ایک کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں یہ اصل میں مورخ المدینہ طیبہ کے نام سے مشہور ہے۔ نور الدین، اس کا پورا نام ابو الحسن علی بن قاضی عفیف الدین عبداللہ بن احمد سمہودی ہے، اور مدینہ میں آئے، اور مدینہ کا وہ مورخ ہا و مفتی ہا و مدرس ہا، مدینہ کے مورخ، مفتی اور مدرس ہے۔ جواہر العقدین فی فضل شرفین، یعنی شرف علم، شرف نسب، تاریخ مدینہ اس نے لکھے۔ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ بھی، خلاصۃ الوفا بھی اس نے لکھی ہے، اور اس کا وفات 911 میں، اور اس کا زیادہ تر ترجمہ اقوال جو ہے النور السافر فی اخبار قرن العاشر وغیرہ میں ملیں گے۔ فی جواہر العقدین فی قلت میں کہ لا یلزم من قول احمد فی حدیث التوسع علی العیال یوم عاشورہ، لازم نہیں ہوتا ہے احمد کے قول سے کہ وہ حدیث جس کے اندر توسع کا ذکر آیا ہے عیال پر یوم، یعنی 10ویں محرم کو تم اہل عیال پر، یعنی مطلب کیا کرو، وسعت کرو، یعنی اچھی طرح خرچ کرو۔ اب اس کے بارے میں نور الدین سمودی نے کہا کہ لا یصح، صحیح نہیں ہے، یہ صحیح مراد نہیں ہے کہ یکون باطلا کی باطل ہے، فقط یکون غیر صحیح، کبھی کبھی غیر صحیح جو ہے ہوتا ہے، لیکن وہ صالح للاحتجاج بھی، وہ احتجاج کے قابل ہوتا ہے، اذ الحسن رتبۃ، کیونکہ حسن رتبہ ہے، بین الصحیح والضعیف، صحیح اور ضعیف کے درمیان رتبہ ہے۔ وقال زرکشی فی نکتہ، زرکشی سے مراد کون ہے؟ بدر الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ زرکشی ہے، مصری ہے۔ یہ تنقیح التعلیق صحیح البخاری اور شرح جمع الجوامع اور برہان فی علوم القرآن اور قواعد فقیہ اور سلاسل الذہب فی الاصول النقط ابن صلاح وغیرہ ذالک، اس کے یہ مصنف ہے، اور اس کی وفات 794 میں ہے، جس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں طبقات شافیہ تقی الدین جو 851 میں وفات ہے۔ وقال زرکشی فی نکت علی ابن صلاح، وہ نکت ابن صلاح پر لکھتے ہیں بین قولنا موضوع، ہمارے اس قول کے درمیان کی موضوع، و بین قولنا، ہمارے اس قول کے درمیان کہ لا یصح بون کثیر، بعض اوقات محدث کہتا ہے کہ موضوع، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ لا یصح، دونوں کے درمیان وہ کہتے ہیں بون کثیر، بہت بڑا فرق ہے۔ فإن الأول إثبات الكذب والاختلاق، کیونکہ موضوع جب محدث کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اثبات الکذب والاختلاق ہے، کذب کو ثابت کرتا ہے اور جھوٹ پن کو، والثانی، اور دوسرے کے اندر جو لا یصح ہے، لا یصح کا ہے، اس کے درمیان کیا ہے؟ اخبار عن عدم ثبوت، دیکھو محدثین کا یہ اخبار ہے عدم ثبوت کا کہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اچھا، ولازم منه اثبات العدم، لیکن اس سے اثبات عدم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ وهذا يجيء في كل حديث، اور یہ ہر حدیث کے بارے میں اس طرح آتا ہے، قال فی ابن جوزی لا يصح ونحوه، وقال اذن لازم منه، اس سے یہ بھی لازم ہے یکون موضوعا، کہ حدیث موضوع ہو جائے، لا يصح سے، کیونکہ فإن الثابت یشمل الصحیح، کیونکہ وہ حدیث جو ثابت ہو وہ صحیح کے لیے بھی شامل ہے اور ضعیف کے لیے بھی جو دون اس کے نیچے۔ وقال ابن حجر فی قول المسدد فی الذب عن مسند احمد، ابن حجر اسقلانی نے قول مسدد میں سیدھی بات، فی الذب دفاع میں، مسند احمد کے دفاع میں کتاب فی باس حدیث عموم مغفرت الحجاج، یعنی مغفرت حجاج کے عموم کے حدیث میں اس نے باس کیا کہ لا یلزم من کون الحدیث لم یصح، لازم نہیں ہوتا ہے اس بات سے کہ ایک محدث کا حدیث کے معنی لم یصح کہ یکون موضوع، لم یصح سے موضوعی نہیں بنتا ہے، بلکہ لم یصح سے مراد یہ اخبار ہے عدم ثبوت کا۔ اور جاء عند القاری، ملا علی قاری کے ہاں یہ بات آئی ہے کہ المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع میں بلفظ بین قولنا لم یصح وقولنا موضوع بون واضح، بون کثیر، بہت بڑا فرق ہے یا بالکل وضاحت۔ وقال علی القاری فی تذکرۃ موضوعات تحت حدیث من طاف بهذا البیت اسبوعا، جس نے طواف کیا اس بیت اللہ کا یعنی ایک اسبوع تک، مان القول صحابی لا یصح، حالانکہ صحابی کا قول اس کے بارے میں لا یصح ہے، لا ینافی الذوق والحسن، یہ منافی نہیں ہے کس کا؟ ذوق اور حسن کا، ہو سکتا ہے کہ چلو صحیح نہیں ہے تو حسن ہوگا۔ وقال محمد بن عبد الباقی الزرقانی، زرقانی جو ہے 1122 میں وفات ہے،
یہ آثار المرفوع فی الاخبار الموضوع ہے، کتاب اس نے لکھی ہے، یہ شارح موطا ہے، شارح مواہب ہے۔ زرقانی مالکی ہے، 1122 میں یہ وفات ہے۔ فی شرح مواہب اللدنیہ للقسطلین ذکر حدیث یطلع اللہ لیلۃ النصف، اللہ سبحانہ و تعالی نصف شعبان میں مطلع ہوتا ہے، فیغفر الجمیع خلقہ، اللہ تمام مخلوق کو یعنی مثال مغفرت دیتا ہے، بخشش دیتا ہے، الا للمشرک والمشاہن، نہ مشرک لے مشاہن کے لیے، مشاہن جو زیادہ اختلاف کرنے والا، بغض رکھنے والا، اس کے لیے بخشش نہیں ہوتی۔ ونقل السقلستانی ابن رجب، امام قسطلانی نے ابن رجب نقل کے اندر ابن حبان صح و ابن وحبان نے اس کو صحیح کیا، وفی رد علی قول ابن دحیہ، اور اس میں رد ہے ابن دحیہ قول پر کہ لم یصح فی لیلۃ نصف شعبان شیء، وہ کہتے ہیں کہ نصف شعبان کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے، الا مگر یہ ہے ان یرید نفی صحت الاصطلاح، ہاں اگر وہ مراد لے نفی صحت اصطلاحی کا، کیونکہ حدیث معاذ یہ جو ہے یہ حسن ہے، لا صحیح، یعنی صحیح تو نہیں ہے۔ وفی مقام ابحاث ذکرنا فی تعلیقات رسالتنا، شیخ فرماتے ہیں کہ اس مقام کے اندر بہت باتیں ہیں جس کو ہم نے اپنے رسالہ کے تعلیقات میں ذکر کیا ہے، جو تحفۃ الطلبہ فی مسح الرقبہ، ایک کتاب جو مسمہ ہے بتحفۃ الکملہ علی حواشی تحفۃ الطلبہ، فعلیک بمطالعتها، آپ کے اوپر اس کا مطالعہ ضروری ہے، اور فإنها مفیدۃ للطلبہ، اور یہ مفید ہے کس کے لیے؟ طلباء کے لیے۔